عزیزو، آپ سبوں کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں اور کلام کی طرف، خدا کی آواز سننے کی جانب اپنے دھیان لگاتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی حصہ ہے جسے خدا یسوع المسیح کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی روٹی ہے، یہ خدا کے بیٹے بیٹیوں کی روٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی روٹی کتوں کو ڈالنا اچھا نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو کینانی تھی وہ خدا ان سے کہتی ہے کہ کتے بھی جو ہیں وہ مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور میری یہ آرزو ہے کہ ہم کلام سے نہ صرف خود مستفیض ہوں بلکہ اوروں کو بھی، وہ جو غیر اقوام ہیں، وہ جو شاید خداوند سے، خداوند کے کلام سے آپ کی طرح میری طرح واقف نہیں ہیں، ان کو بھی خداوند کے کلام کی یہ روٹی دینے والے ہوں، یہ برکت، یہ بلیسنگ شیئر کرنے والے ہوں۔ کلام کا جو حصہ آج ہم پڑھیں گے اس حصے کو آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ متی کا 14واں باب، میتھیو 14، اس کی ورسز 22 سے لے کر 33 تک ایک واقعہ ہے جو کہ ایسا شاندار واقعہ ہے جسے ہم جب سے چھوٹے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ بہت سے آپ میں سے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے اس کو زبانی یاد کیا ہوگا۔ آئیں خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی پر سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ عزیزو، ہم خدا کے پاک کلام میں سے وہ شاندار بات پڑھ رہے ہیں جو خداوند آج آپ سے اور مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ سرمن جو خداوند یسوع مسیح نے دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اور آج خداوند یسوع مسیح آپ سے بھی اور آپ کے ریفرنس سے شاید اور کئی لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، جیسے میرے حوالے سے وہ آپ کو یہ میسج پہنچا رہا ہے۔ آئی ڈو بلیو کہ خداوند آپ کے حوالے سے یہ میسج اوروں کو بھی لے کر جائے گا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آج اس سے بھی زیادہ گہرے میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو کہ ایمان جو ہے، ایمان کا جو پل ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ ہمیں نیچرل سے سپر نیچرل میں لے کر جاتا ہے، جسمانی سے روحانی میں لے کر جاتا ہے، فلیشلی سے اسپرچول میں لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کہتا ہے بلیو کرو بیفور یو سی اٹ۔ دنیا کہتی ہے سی اٹ اینڈ دین یو بلیو اٹ، لیکن خداوند کہتے ہیں بلیو اٹ اینڈ دین یو ول سی اٹ۔ جیسے ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں سے سیکھا بھی ہے، جیسے مارتھا، مریم اور لازرس کی ہم نے کہانی، وہ واقعہ، وہ معجزہ دیکھا اور پڑھا، جیسے ہم نے بزرگہ سارہ کے حوالے سے، اسحاق کی پیدائش کے حوالے سے سیکھا۔ میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھیے کہ ایمان جو ہے، ہمارا فیتھ جو ہے، دیٹ نیڈز ایکسرسائزنگ۔ وہ زبان سے ادا نہیں ہوتا، وہ ہمارے پیروں سے ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے خدا کے ساتھ چلیں۔ اسی لیے بزرگ پولوس 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 7ویں آیت میں کہتے ہیں،
2 Corinthians chapter 5 verse 7 میں کہتے ہیں کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ہاللیلویا. جو معیار ہے, کسوٹی ہے, وہ ایمان پر چلنا ہے, ایمان کو بولنا نہیں ہے. اس فرق کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ایمان پر چلنا ہے, کھڑے کھلوتے نہیں رہنا ہے. اگر ہم کھڑے رہیں گے تو جیسے کھڑے پانی میں سے بدبو آتی ہے ویسے ہی ہماری زندگیاں بھی بدبودار ہوں گی. ہم ایماندار زبانی تو ہوں گے لیکن حقیقی نہیں ہوں گے. اگر حقیقی ایماندار بننا ہے تو ہمیں ایمان پر چلنا ہے. جیسے ہم خداوند کے پاک کلام میں آج جو کلام میں سے پڑھا گیا, متی اس کا 14th چیپٹر 14واں باب, اس میں ہم دیکھتے ہیں پترس کو خداوند کے کلام کے مطابق خداوند نے جب اس سے کہا کہ ڈر مت, چل پانی پر, تو وہ چلتا ہے پانی پر, وہ رسک لیتا ہے, وہ یہ خطرہ مول لیتا ہے, کیونکہ پانی میں ویسے چلنا تو انسان کو ڈبو سکتا. لیکن عزیزو, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایمان پر چلتے ہیں تو ہمیں خطرے مول لینے پڑتے ہیں. We have to take risks. کئی لوگ اپنی زندگیوں میں, دنیاوی زندگیوں میں رسک لیتے ہیں. دوسرے جب کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی آپ اس کاروبار میں پیسہ لگائیں تو لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, یا آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجیں تو وہ اسکول میں بھیجتے ہیں. There is a risk. اس میں امکان ہے کہ وہ اسکول اچھا ہو, امکان ہے کہ وہ کاروبار اچھا ہو, امکان ہے. اور امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسکول اچھا نہ ہو, وہ بچے جو ہیں وہ غلط سوسائٹی میں پڑ جائیں. ہو سکتا ہے وہ کاروبار اچھا نہ ہو, سارا پیسہ ڈوب جائے. There is a risk. لیکن جب بات آتی ہے ایمان پر چلنے میں تو بہت سے لوگ رسک نہیں لیتے ہیں. اگرچہ ہماری ڈیسٹینیشن سیکیور ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں گے تو اس میں بڑا کم جو ہے رسک ہے. دنیاوی طور پر شاید خطرہ ہو, لیکن جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہے کلام ہمیں بتاتی ہے وہ نیا آسمان, نئی زمین, یروشلم, خداوند کی حضوری, خداوند کی معموری ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ خداوند کے ساتھ چلنے میں رسک نہیں لیتے. لیکن جو ایماندار ہیں وہ یہ رسک لیتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں نظر آتے ہیں ڈیفرنٹ واقعوں سے. جیسے صدرک اور میثق اور عبدنجو. صدرک اور میثق عبدنجو نے کیا رسک لیا کہ ہم آگ میں جائیں گے. ہو سکتا تھا کہ وہ آگ میں مر جاتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے, اور اگر نہ بھی بچائے تو کوئی بات نہیں, ہم خداوند کے ساتھ چلنے پر, ایمان پر چلنے پر یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نام بائبل مقدس میں درج ہیں بطور ایمان کے سورماؤں کے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایسٹر کو, وہ جو ایک سکھی زندگی گزار رہی تھی اپنے تئیں, لیکن اپنی قوم کے اوپر جب پرابلم آتی ہے تو وہ اس بادشاہ کے پاس جانے کی بات کرتی ہے جس کے پاس جانے پر پابندی تھی. وہ آج کل کی دنیا کا بادشاہ نہیں تھا, وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس جانے پر اس کی مرضی کے بغیر اگر کوئی جائے تو اس کا سر قلم کیا جا سکتا تھا. لیکن وہ اپنا بھروسہ خدا پر رکھتی ہے, وہ یہ رسک لیتی ہے, وہ یہ دنیاوی رسک لیتی ہے کیونکہ وہ ایمان پر چلتی ہے. وہ اپنی قوم سے کہتی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر, دعا مانگ کر, خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ رسک لیں گے اپنی قوم کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں نہ صرف وہ بچتی ہے بلکہ اس کی پوری قوم بچائی جاتی ہے. عزیزو, یاد رکھیں کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے متی کے 14ویں باب میں, میتھیو 14 میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں. وہ خداوند کا حکم مان رہے تھے. They were also in the will of God. وہ خداوند کی مرضی کے مطابق بھی تھے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنس جاتی ہے. لکھا ہے کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. Sometimes you are in the will of God.
Sometimes you are in obedience to God, but you are still in the storm. क्यों? क्योंकि हवा मुखालिफ होती है, दुनियावी हवा हमारे खिलाफ होती है कि क्यों ये खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं, क्यों ये खुदा की ओबीडियंस में चल रहे हैं. और टाइम क्या लिखा है? टाइम भी लिखा हुआ है यहां पे कि रात का चौथा पहर 3 बजे से लेकर 6 बजे सुबह का जो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, तारीक वक्त, तारीक, डार्क. उस डार्कनेस में खुदावंद यीशु मसीह आकर एक सरमन देते हैं. और वो सरमन क्या है कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत. खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं और एक सरमन दे रहे हैं. किनको? अपने 12 शागिर्दों को, अपने 12 शागिर्दों को कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत. क्योंकि वो डरे हुए थे. अगरचे वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक किश्ती में आए थे, खुदावंद की ताबेदारी करते हुए, ओबीडियंस करते हुए आए थे, लेकिन वो तारीकी में, डार्कनेस में, उस तूफान में फंसे हुए हैं. और ये 12 के 12 जो है हमें देखते हैं कि वो चिल्ला रहे थे. दे वर स्क्रीमिंग. और खुदावंद यीशु मसीह ने आकर कहते हैं कि खातिर जमा रखो. पानी पर चलते हुए आते हैं और उन्हें कहते हैं खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, डरो मत. याद रखें अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कई दफा आपको और मुझको भी तूफानों में घिरने देते हैं. क्यों घिरने देते हैं? ताकि आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह को तूफानी हालात में अपने साथ पा सकें. He wants you to see him in the midst of the storm. वो आपको तूफानों के बीच, चर्च में तो आप खुदावंद यीशु मसीह से जरूर मुलाकात करते हैं. आई एम श्योर आप अपने चर्च जाते हैं, जब आप रोज अपनी दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब भी आप खुदावंद यीशु मसीह से मिलते होंगे. लेकिन जब तूफान आता है, जब तारीकी है, जब परेशानी है, जब आप फंसे हुए हैं, तब खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनसे मुलाकात करें, आप उन्हें देखें. अजीजों, it's good to be able to see him when we are stuck in our storms. वो हमारे साथ है. वो आपको और मुझको कहता है कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत. याद रखें कि इससे पहले के मौजज़ात जो हैं वो इन 12 के 12 शागिर्दों ने देखे हुए हैं. इन 12 के 12 शागिर्दों को इल्म है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पहले लिखा है. मत्ती ही की इंजील में, यूहन्ना में भी ये वाकया है, मरकस में भी ये वाकया है. यूहन्ना में गालिबन 6 बाब में, जॉन चैप्टर 6 में ये वाकया है. और हम उससे भी कुछ सीखेंगे. लेकिन देखिए कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इन 12 के 12 शागिर्दों को अभी कुछ देर पहले 5000 लोगों को खाना खिलाते वक्त अपने मिरेकल में इंक्लूड किया है. लास्ट टाइम भी हमने देखा था, सीखा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा किया तो उसने लोगों को इन्वॉल्व किया. उन्हें कहा कि इसको खोल दो, ये कपड़ों से बंधा हुआ आया है, पट्टियों से बंधा हुआ आया है, कफन से लिपटा हुआ आया है, इसे खोल दो. मैं इन्हू जिंदा करता है, हुण तुसी इन्ना ते कर सकते हो कि इन्हू खोल सकते हो. तो वो लोगों को इंक्लूड करता है. यहां पर भी इस मौजज़े में उसने लोगों को इंक्लूड किया. उस लड़के को इंक्लूड किया जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी. और इसी तरह उसने शागिर्दों को भी इंक्लूड किया कि आप इनको तरीके से, तरतीब से बिठाएं. तो वो खुदावंद यीशु मसीह की सुपरनैचुरल पावर से, उसकी मौजज़ाना कुदरत से, उसके इख्तियार से वाकिफ थे. लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हैं तो सिर्फ एक पतरस ही उनसे कहता है कि आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं. अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आऊं. अजीजों, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है. खुदावंद यीशु मसीह का ये शागिर्द
جو میرے اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، وہ پطرس ہے جو ہمیں بعد میں کورنیلیس کے پاس دکھائی دیتا ہے، غیر قوموں میں دکھائی دیتا ہے، یہودیوں میں دکھائی دیتا ہے خدمت کرتے ہوئے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کی شہادت ہوتی ہے خداوند یسوع مسیح پر قائم رہتے ہوئے، ایمان پر چلتے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پانی پر چلنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ایسا نہیں کہہ رہے، باقی جو ہیں وہ اسی بوٹ میں ہیں، اسی کشتی میں ہیں، لیکن پطرس ہمت کر کے یہ رسک لے رہے ہیں، یہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ میں پانی پر چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر تو ہے تو میں پانی میں گروں گا نہیں، اگر تو ہے تو میں نیچرل سے سپر نیچرل میں آ سکتا ہوں، میں جسمانی سے روحانی میں آ سکتا ہوں۔ ہی ٹوک اے رسک، جو میں اور آپ اور بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو شاید نہیں لیتے۔ عزیزو دیکھیے خداوند کا بندہ پطرس کیا کہتا ہے۔ پطرس کہتا ہے، آئے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے، پانی پر چل کر تیرے پاس آؤ۔ وہ پانی پر چلنا چاہتا ہے، وہ یہ رسک لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے منجی کو دیکھا کہ وہ کیسے آیا، وہ جھیل پر چلتا ہوا آیا۔ اور اگر میرا اور آپ کا منجی ایسا کر سکتا ہے تو عزیزو، جیسے ہم نے گیت بھی گایا اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم یسوع مسیح کے پیچھے پانی پر چلنا چاہتے ہیں؟ بے شک ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ وی ہیو ٹو ٹیک دا رسک، ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ پطرس نے لیا، اور پطرس نے اس ہوا پر، اس طوفان پر نہیں دیکھا، بلکہ پطرس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اس سے کہا، میں پانی پر چلنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ پانی پر چلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ رسک لینا چاہتے ہیں ایمان کے اس سفر میں؟ یاد رکھیں خداوند کا بندہ پطرس جو ہے اس نے یہ رسک لیا اور وہ پانی پر چلتا رہا۔ لکھا ہے کہ وہ پانی پر چلنے لگا۔ 29ویں آیت میں جب یسوع کے پاس جانے لگا تو وہ پانی پر چلنے لگا، ہی واز واکنگ۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ 30ویں آیت میں لکھا ہے، 30th ورس میں، کہ جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، خدا مجھے بچا لے۔ 30ویں آیت 30th ورس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، کیا اس نے ہوا دیکھی؟ کوئی ہوا کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہوا کے امپیکٹ کو، ہوا کے ایفیکٹ کو، ہوا نے جو تباہ کاری کی ہوئی تھی، جو طوفان وہ برپا کر رہی تھی، اس کو اس نے دیکھا۔ لیکن یہ طوفان تو پہلے بھی تھا، یہ طوفان تو پہلے بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے تھے اس جھیل میں اور وہ آگے بڑھ نہیں رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح اس وقت ان کے پاس آ موجود ہوتے ہیں پانی پر چلتے ہوئے۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا اس نے خاص دیکھا ہے؟ عزیزو یاد رکھیں کہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کا فوکس خداوند یسوع مسیح پر تھا، لیکن اب اس نے ہوا کو نہیں دیکھا، اس کا فوکس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے ہٹ کر اس ہوا کے امپیکٹ پر، ہوا نے جو تباہ کاری طوفان برپا کیا ہے اس پر ہو گیا۔ اور کئی دفعہ ہم لوگ بھی شاید رسک لے لیتے ہیں خداوند کے ساتھ چلنے کا۔ خداوند آج آپ سے اور مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فوکس جو ہے وہ مجھ پر ہونا چاہیے۔ تم پانی پر بھی چلو گے، تم کوئی بھی غیر معمولی کام، سپر نیچرل کام کرو گے، بشرطے کہ تمہارا فوکس جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ کیونکہ جب اس کا فوکس جو ہے وہ خداوند پر تھا، اس کا فیتھ، اس کا ایمان مضبوط تھا۔ آپ کا فوکس، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اگر خداوند کی طرف ہے عزیزو، تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ سپر نیچرل، آپ غیر معمولی کام کر سکتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہے۔ لیکن عزیزو جب آپ کا فوکس جو ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کا دھیان جو ہے وہ خداوند سے ہٹتا ہے، تو پھر آپ
جیسے خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کم اعتقاد کم ہو گیا. فیتھ کیا ہوا؟ کم ہو گیا. کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ کم اعتقادی کیا کرتی ہے؟ آپ کو شک میں ڈال دیتی ہے. آپ ڈرنے لگتے ہیں جیسے وہ ڈرنے لگا اور وہ گرنے لگا پانی میں اور وہ خداوند کو پکارتا ہے. عزیزو، ہمارا فیتھ ہمارے فوکس پر، ہمارا ایمان ہمارے دھیان پر جو ہے وہ نربھر ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. میں پھر دہرائے دیتا ہوں. فیتھ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو آور فوکس آن گاڈ. ہمارا دھیان جو ہے وہ ڈائریکٹلی خداوند پر جو ایمان ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صدرک اور میثق اور عبدالنجو کی مثال میں نے آپ کو دی. ان کا دھیان اس آگ پر، آگ کی بھٹی پر نہیں تھا، خدا پر تھا، اس لیے وہ آگ کی بھٹی میں چلے گئے. داؤد بادشاہ کو دیکھیں، جاتی جولیت کے حوالے سے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 17، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سارے جو ہیں وہ اس جاتی جولیت کی جو باتیں تھیں ان کو سن کر ڈر رہے تھے. سارے اسرائیلی، ساؤل سمیت. ساؤل اتنا لمبا چوڑا جوان سی کہ باقی لوگ اس کے کندھوں تک آتے تھے، لیکن ساؤل جو ہے وہ بشمول اس کے جو بادشاہ ہے، جو جنگ سے واقف ہے، وہ بھی جو ہے اس شخص کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھا. لیکن دھیان کا ہونا چاہیے تھا؟ دھیان ہونا چاہیے تھا خداوند پر، خداوند کے کلام پر، خداوند کی جو بخشش ہے، خداوند نے جو بلیسنگ دی ہوئی ہے. داؤد آتا ہے اور داؤد کا دھیان وہاں پر نہیں ہے. داؤد کا دھیان کہاں پر ہے؟ سب لوگ اس شخص کے جو ہے قد کاٹ کو، اس کی بڑی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن داؤد جو ایک نوجوان لڑکا ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کے سر کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو نامختون ہے. اور وہ خداوند کے کوننٹ کو یاد کرتا ہے، خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نامختون جو ہے اس کے ساتھ خداوند کا عہد نہیں ہے، میرے ساتھ ہے، میری قوم کے ساتھ ہے. یہ نامختون کون ہے؟ جو اسرائیل کے خدا کی فضیحت کرتا ہے. عزیزو، ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا پر اور خدا کے کوننٹ پر، اس کے عہد پر ہونا چاہیے. اور داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے؟ داؤد کہتا ہے 23ویں آیت میں، 23rd ورس میں، وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ فلسطی جو ہے جس کا نام جولیت تھا صفوں میں سے نکلا، اس نے پھر ویسے ہی باتیں کی اور داؤد نے ان کو سنا. لیکن 25ویں آیت میں وہ کہتا ہے تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگا تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو، یقیناً یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا ہے، سو جو کچھ کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا. اس کا دھیان اس دولت پر نہیں تھا، اس کا دھیان خداوند کے لیے غیرت پر تھا. کئی دفعہ ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ باقی چیزوں سے ہٹا کر خدا پر رکھنا پڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جب ان باتوں کو سنتا ہے تو داؤد اس کے سر کی جانب نہیں دیکھتا، داؤد خدا کی جانب دیکھتا ہے. اور داؤد کہتا ہے کہ یہ جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرتا ہے، 36 ورس میں لکھا ہے، 36 میں لکھا ہے، تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا ہے، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہے، اس لیے اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. خداوند کہتا ہے میں اس شخص کو جو نامختون ہے میں اسے ماروں گا، کیونکہ خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ہم سے جنہوں نے خداوند کا حکم مانتے ہوئے مختون ہوئے ہیں، ہم خداوند کے کوننٹ میں شامل ہوئے ہیں، خداوند کے عہد میں شامل ہوئے ہیں، اور خداوند اپنے عہد کو ہرگز نہیں بھولتا. عزیزو، اسی طرح ہم ایسٹر، ہم ڈینیل، ہم کلام کے بڑے بڑے جو غادری سورماؤں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے ایمان کا قدم اٹھایا، جنہوں نے اپنا فوکس خدا پر رکھا، جنہوں نے اپنی پریشانی میں، اپنے طوفانوں میں اپنا دھیان جو ہے وہ خدا کی جانب رکھا.
لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، ہم واپس آتے ہیں اپنے اس واقعے کی جانب جہاں پر پطرس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا فوکس جو ہے وہ کھو دیا، اس نے اپنے ایمان میں کمی لے آیا کیونکہ اس نے اس ہوا کے، اس طوفان پر اپنا فوکس کر لیا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ بگ فیتھ سے، وہ جو ان لوگوں سے بہتر تھا جو صرف کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، پطرس بہتر تھا ان لوگوں سے کیونکہ اس نے ایمان میں چلنا جو ہے اس کو مناسب جانا، اس نے آگے بڑھ کر ایک معجزے کو دیکھا، وہ آگے جا کر اپنے بچوں کو، یا اگر اور لوگ تھے اس کی کلیسیا میں بعد میں، ان کو یہ بتانے والا ہو سکتا تھا کہ میں پانی پر چلا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ باقی شاگرد یہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ ہم نے یسوع کو دیکھا پانی پر چلتے ہوئے اور پطرس کو دیکھا، لیکن کیا آپ بھی ایسے ہی بننا چاہتے ہیں کہ کہیں کہ جناب ہم نے اس معجزے کو دیکھا ہے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ معجزہ میں نے اپنی زندگی میں جیا ہے؟ ہاللیلویہ۔ پطرس کی طرح ہمت کریں، رسک لیں فیتھ کے اس واک میں، ایمان کے اس چلنے میں، کیونکہ جب آپ ایمان پر چل رہے ہیں اور اگرچہ کسی جگہ پر آپ ڈگمگائیں بھی، جیسے پطرس کے ساتھ ہوا، تو دیکھیے اس نے کیا کہا۔ اس نے ایک بہت بڑی لمبی دعا نہیں کی، اس نے صرف اتنا کہا خداوند بچا لے، اور کئی دفعہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے خداوند کے لیے۔ خداوند تیار ہے اپنا ہاتھ بڑھانے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے، جیسے ہم زبور 18 میں گاتے ہیں، آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ تو عزیزو، خداوند آپ کو اور مجھ کو، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پطرس کو بچانے پر قادر ہے۔ نہ صرف وہ ان کو بچاتا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بڑے معجزانہ طور پر عزیزو، ہم جان 6:21 میں جائیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور 21ویں آیت، جہاں پر اس واقعے کو، اس معجزے کو یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، معجزہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فوراً ہی وہ جو بیچ جھیل میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یوحنا 6 باب 21 آیت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے، اور وہ کشتی فوراً اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ جاتے تھے۔ عزیزو، خداوند جب ہمیں تھامتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ رسک لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم فوراً اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے، بشرطے کہ ہم رسک لینا جانیں۔ اور میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں اس کا 12واں باب اور دوسری آیت، ہیبروز چیپٹر 12 ورس 2، جہاں پر لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی جانب تکتے رہنا ہے، کیونکہ عزیزو یاد رکھیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں شروع کیا ہو اور وہ اسے کمپلیٹ کرنا نہ جانتا ہو۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اس نے انہیں اس کشتی میں بٹھایا اور کہا، مجبور کیا کہ تم جاؤ، اور وہ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اوبیڈینس کرتے ہیں، اس کی مرضی پر چلتے ہیں، گرچہ طوفان میں پھنستے ہیں، لیکن وہ پھر ان کو ان کی منزل پر بھی پہنچاتا ہے۔ سو عزیزو، اگر خداوند آپ کو آج کوئی میسج دے رہے ہیں، آپ کی بلاہٹ، آپ کی کالنگ کے حوالے سے، آپ کی خدمت کے حوالے سے، تو یقین جانیے کہ وہ اس پورے کام کو کمپلیٹ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ بٹ یو مسٹ بی ریڈی ٹو ٹیک رسکس وائل واکنگ ان فیتھ۔ آپ کو شاید کچھ خطرات مول لینے پڑیں، اس ہوا کے، اس طوفان کے، جو کہ ہمارا مخالف، ہمارے برخلاف، ہمارا جو ایڈورسری ہے، جو خدا کا ایڈورسری ہے، وہ ہمارے خلاف کوشش کرتا ہے کہ ہم اس سفر میں پریشان ہو کر، تھک کر، طوفان میں گھر کر خداوند کی اس جو کالنگ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔
لیکن اگر آپ خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، اس کی جانب آپ کی نظریں لگی ہیں، تو یقین جانیے کہ خداوند آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے اور وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ ہر طوفان میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند کی تعریف گائیں گے، خداوند کی حمد و ثنا گائیں گے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ بتیرے آئیں گے، کریں گے ہم تمہارے، خدا کی بات تم سن لو، راستہ سکڑا ہے۔ بتیرے آئیں گے، کریں گے ہم تمہارے، خدا کی بات تم سننا، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ خدا کا روح سکھائے گا، خدا کا روح بتائے گا، خدا کے روح کی سننا بات، راستہ سکڑا ہے۔ خدا کا روح سکھائے گا، خدا کا روح بتائے گا، خدا کے روح کی سننا بات، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا، اپنے بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، خداوند اپنے دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے خداوند، اور ان تمام بہن بھائیوں کی، دوستوں کی پریئر ریکویسٹ کے لیے خداوند، جو انہوں نے اس عبادت کے دوران تیرے ساتھ شیئر کی، ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا خداوند۔ ہم ان سے، ان کی ڈیٹیل سے چاہے نہ واقف ہوں، لیکن اے خداوند تو جانتا ہے کہ وہ کس طوفان میں ہے۔ اے خداوند میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایمان کی مضبوطی کو مانگتا ہوں، اس دھیان گیان کو مانگتا ہوں، اس فوکس کو مانگتا ہوں، تاکہ اے خداوند یہ تیری طرف تکتے رہیں، تاکہ اے خداوند ایمان پر چلنے کے اس راستے میں یہ ڈگمگائیں نہ اے خداوند۔ اگر یہ گریں بھی، ڈگمگائیں بھی، تو تیرا دہنا ہاتھ اے خداوند انہیں سنبھالے اور انہیں ان کی منزل مقصود تک خیریت اور سلامتی سے پہنچانے والا ہو۔ ہمیں اے خداوند صدرک میثق اور عبدالنجو جیسا، اور اے خداوند داؤد بادشاہ جیسا ایمان بخش، تاکہ اے خداوند ہم تجھ پر اپنا فوکس، اپنا دھیان لگانے والے ہوں۔ ہم پر اپنا فضل کر، ہم پر اپنا کرم کر، ان تمام پریئر ریکویسٹ کو اے خداوند جنہیں ہم نے اے خداوند تیرے سامنے رکھا ہے، یا جنہیں ہم تیرے سامنے رکھنے والے ہیں اے خداوند انہیں
قریب ہو کر سن اور ہم پر اپنے کرم کی نگاہ کر، ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو شال و بخشے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہائے جے مسیح کی۔